اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفہاء الا انهم هم السفہاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقین یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ خود فریبی کے شکار لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکو رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، ربی، انس، عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ صفاء صفیحہ کی جمع ہے، جیسے حکمہ حکیم کی اور حلمہ حلیم کی۔ جاہل، کم عقل اور نفع نقصان کی پوری طرح نہ جاننے والے کو صفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں صفحاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکید دن حسر کے ساتھ فرمایا کہ بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ فریب زدہ لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان، دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی و غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے، اور جب اپنے ہم مشربوں میں ہوتے ہیں تو انہی کسی کہنے لگتے ہیں خلو کے معنی ہے یہاں انصرفو، ذہبو، خلصو اور مزو، یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ پس خلو جو کہ الہ کے ساتھ متعدی ہے، اس کے معنی لوٹ جانے کے ہیں۔ فعل مثمر اور ملفوظ دونوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں الہ معنی میں معا کے مترادف ہے، مگر اول ہی ٹھیک ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ شیاطین سے مراد رؤساء، بڑے اور سردار، جیسے علماء یہود اور سرداران کفار قریش و منافقین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر، عمرہ اور سرداران کفر تھے، اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی شیاطین یہود بھی انہی پیغمبری کو جٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابو عالیہ صدی، ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن میں شیاطین الانس والجن آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب یہ منافقین مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس، ربی بن انس اور قتادہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹھٹھا کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور اس طرف عذاب ہوگا۔ فرمان الہی ہے کہ کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تاخیر میں وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پس قرآن میں جہاں استہزاء، مسخریت یعنی مذاق، مکر، خدیت یعنی دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ ایک اور جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ان کی بدکرداریوں اور کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں، جیسے کہ بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہ میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔
اسی طرح یہ فرمان الہی ہے کہ ومکر اللہ اللہ یستہزئ بہم، ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بھول کر ان کو بدلہ دے گا۔ بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے، معنی دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدا جدا ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی پر زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں، زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ حالانکہ پہلی میں برائی اور زیادتی ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل ہے، لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ اس طرح جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں وہاں یہی مطلب ہے۔ ایک اور مطلب بھی سنیے، دنیا میں یہ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا۔ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا، اب یہ مست ہو گئے، حالانکہ یہ عرضی امن ہے۔ قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ وہ یہاں ان کے مال اور جانیں بچ گئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ امام ابن جریر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی بہت تائید کی ہے، اس لیے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو، اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ ہے اور سزا ہے۔ یمدہم کا مطلب ڈھیل دینا اور بڑھانا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا یحسبون انما نمدہم، یعنی کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد کی کثرت ان کے لیے باعث خیر ہے؟ نہیں، انہیں سے شعور ہی نہیں۔ اور سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اسی طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ غرض کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پر یہ پھولے نہیں سماتے، حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب ہی کی صورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب لوگوں نے نصیحت بلا دی، ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اب گھبرا گئے، ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین ہی کے لیے گئیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، جیسے فرمایا لما طغى الماء۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں، اما کہتے ہیں کہ گمراہی کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ضلالت و کفر میں ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہ اسی دلدل میں اترتے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہو جاتی ہیں۔ بل ایسی دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا بہرا اور بے وقوف ہو، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے پن کے لیے عربی میں امیون کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے پن کے لیے امتن کا، لیکن کبھی دل کے اندھے پن کے لیے بھی امیون کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔